آپ اپنی ٹیکسی بھی نہیں ہے شہروں میں، رکشہ ہے جو اگر مل جائے تو، اور ریاست یہ کہتی ہے بچے اپنا موٹر سائیکل رکھ، اپنی گاڑی رکھ اور خود سفر کر. یعنی ریاست اپنے فرائض سے دستبردار ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے بتدریج. اور نجکاری کا سلسلہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے، شہری ٹرانسپورٹ بھی، شہری آمد و رفت کے ذرائع بھی، ٹیلی فون کے ذرائع بھی، جو ابلاغ کے فرائض ریاست کو ادا کرنے ہوتے تھے وہ بھی پی ٹی سی ایل وغیرہ سب نجکاری، پرائیویٹائزیشن. ہمارے ہاں میں پرائیویٹائزیشن کے قطعی طور پہ، حتمی طور پہ خلاف نہیں ہوں، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے چند فرائض ہوتے ہیں جن سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے. پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، سرمایہ کاری کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور سرمایہ کاری کے بغیر ملک نہیں ترقی کر سکتے. لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سرمایہ کاری کا، سرمایہ داری کا نہیں. سرمایہ کی لوگوں کو دنیا میں ملکوں کو ضرورت ہے اور سرمایہ کاری ہونی چاہیے، اور بیرون ملک سے بھی سرمایہ کاری کو فروغ ملنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں نجکاری جو ہے یہ سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے. سٹیل مل ہے تو سر اس کو نجکاری کر دو، بڑے بینک ہیں سارے تو نجکاری کر دو، اور نجکاری ایسی کرو کہ وہ سرمایہ داری میں تبدیل ہو، سرمایہ کاری میں نہیں. تو ریاست کے چند فرائض ہوتے ہیں جو آپ کو ان ممالک میں جہاں آپ آ کے رہ رہے ہیں ان ممالک میں نظر آتے ہیں. اور آپ جو سفیران پاکستان ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی نظروں اور نگاہوں سے کہ ریاست اپنے فرائض سے دستبردار نہیں ہوئی. ریاست کے فرائض میں سے ہے کہ وہ تعلیم کا ایک معیاری تعلیم، بنیادی تعلیم، معیاری تعلیم کے مواقع ہر شہری کو مہیا کرے، ہر بچے کو. ریاست کے فرائض میں سے ہے کہ وہ صحت کی سہولتیں ہر شہری کو مہیا کرے. ٹھیک ہے اگر وہ چاہے پرائیویٹ کروانا اس سے بہت بہتر تو وہ کر لے، لیکن ایک معیاری، بنیادی معیاری صحت کی سہولتیں ریاست کو فراہم کرنا لازم ہے. آمد و رفت کے ذرائع، روزگار کے مواقع، یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ ریاست کا فرض ہے. یہاں ان ممالک میں ریاستیں ایسی ہیں جو یہ فرائض ادا کرتی ہیں، اور ریاست کا اور شہری کا رشتہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، والد اور والدین اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں شہری 5 سال کا ہو یا 85 سال کا ہو، وہ اولاد ہے اور ریاست والدین کی طرح سے. اس لیے ریاست اپنے فرائض سے دستبردار نہیں ہو سکتی. یہ ایک سماجی عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، ریاست کا اور شہری کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے اپنی نظم میں کہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہم تبدیلی دیکھتے ہیں آئندہ آنے کے وقت میں، جب وکلاء کی تحریک چل رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے. ریاست کو ماں کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں
ان ممالک میں جہاں آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ پہ کا امتحان بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپنوں سے دور، پیاروں سے دور، اپنے معاشرے سے دور، لیکن ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ وہ ریاست دیکھتے ہیں جو ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے خواب ہے، لیکن الحمدللہ یہ خواب پاکستانیوں کی آنکھوں میں پڑ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خواب اس کی تعبیر ہونا لازم ہے۔ یہ تاریخ کے لوح تاریخ پہ لکھا جا چکا ہے۔ جو آپ سے، اور پھر میں دوسرے موضوع پہ آتا ہوں، جو آپ سے توقع ہم کرتے ہیں کہ آپ یہاں کی قدریں جب پاکستان میں واپس آئیں تو یہاں کی قدریں لے کے آئیں اور ان کی ترویج، ان کی تشریح اور ان پہ عمل درآمد وہاں کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں یہاں سے واپس مگوال پہنچتا ہوں تو پھر میں مگوال کا ہی مگوالی اور چودھری ایک دم بن جاتا ہوں۔ بارسلونا کا لباس مکمل طور پہ اتار کے وہاں جو شریکہ برادری، وہاں جو تھانہ اور چوکی کا اور پٹوار کی سیاست ہے، میں اس میں پڑ جاتا ہوں اور بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ 2 سال بعد آیا ہوں اور ویسے کا ویسا ہی ہوں، بدلا نہیں۔ حالانکہ یہاں سے جا کے اور ایکسپیٹریٹس نے ایک لحاظ سے جلا وطنوں نے، وطن سے دور تارکین وطن نے جتنا وطنوں کو بدلا ہے اور ترقی کی طرف موڑا ہے، اس قدر تاریخ میں شاید ایسے لوگوں کی مثال کم ملتی ہے کہ جنہوں نے دنیا کو، تاریخ کو تبدیل کیا، بدلا، جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو خود ہمارے نبی کریم کی مثال ہے جلا وطنی کی، اور ایک نیا معاشرہ انہوں نے بنا دیا۔ دنیا میں، تاریخ میں جلا وطن جتنے ہوئے ہیں وہ زوردار انقلاب لائے ہیں، بہت بڑے بڑے انقلاب لائے ہیں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لائے ہیں۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، روس کے انقلاب کی، چین کے انقلاب کی، بھارت میں برطانوی راج کے تحت جو آزادی کی تحریک چلی، اس میں یہاں تک کہ خود قائد اعظم جلا وطن ہو گئے تھے، چھوڑ کے برطانیہ چلے گئے تھے، لیکن جو کچھ جلا وطنی میں سیکھا اس کو انہوں نے جا کے عمل میں کا روپ دیا، اس کو ڈھالا، ان اصولوں کو، ان معاشرتی قدروں کو مثبت اور ایک نیا معاشرہ، بڑا معاشرہ کھڑا کیا۔ سو آپ پہ یہ تو ذمہ داری پیدا پڑتی ہے کہ آپ یہاں سے سیالکوٹ واپس جا کے، منڈی بہاؤالدین واپس جا کے، جموں بولے واپس جا کے، گجرات مگوال واپس جا کے، کھاریاں واپس جا کے، سٹی صاحب راولپنڈی والے بیٹھے، راولپنڈی جا کے پتہ تو لگے نا جی راولپنڈی میں جو تھی بدلتے ہو گئے۔ تو ان قدروں کو وہاں لے کے جائیں اور ان پہ پابندی کریں اور کروائیں۔ یہ بڑا امتحان ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے تبدیل کرنا ہے۔
ہماری آئندہ نسلیں، ہم تو کاٹ چکے جلا وطنی کے اوقات اور ایام، ہماری آئندہ نسلیں اس سہولت سے برابر نہیں ہو سکیں گی، اور اگر ہوں گی زیادہ تو پھر وہ پاکستانی نہیں رہیں گی۔ اگر انہیں پاکستانی بھی رکھنا ہے اور یہاں کے بھی اصولوں اور قدروں سے استفادہ حاصل کروانا ہے تو پھر ان کو پاکستان کو بدلنا پڑے گا۔ عالم یہ ہے، ہمیں یہ نہیں، ذہن میں دو تین باتیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا میں، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس دنیا میں 6 ارب، اس دنیا پر، اس عالم پر، اس کرۂ ارض پر، اس سیارے پر جس کا نام زمین ہے، چھ ارب انسان بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو انسان کی روپ میں ہے 6 ارب ہے، ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، یہ اس میں کوئی پھر مغرب زدگی نہیں ہے۔ ان میں سے واقعہ ہے، گنتی کی بات ہے، شماریات کی بات ہے، 1 ارب مسلمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا سے سب سے اعلیٰ عرفہ، ہمارے جیسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم میں ایک تکبر، ایک رونت آ جاتی ہے، ہم نے ہر کسی کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے، اور اگر بات سے نہ مانے تو بزور شمشیر ہم نے تشدد کے ذریعے کے راستے پہ بھی چل کر اور لوگوں کو ڈالنا ہے اور منانا ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم سب سے بہتر قوم ہے۔ خبر نہیں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، پر اللہ تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ اگر چاہتا تو 6 کے 6 ارب انسان مسلمان کیوں نہ بنا لے، 1 ارب ہی کیوں رکھتا مسلمانوں، پھر 1 ارب تو ہندو ہی ہے، 2.25 ارب عیسائی ہیں، کئی ارب ایسے ہیں جو کسی خدا کو، کسی دین اور مذہب میں ایمان ہی نہیں رکھتے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان میں ہم سے بہت ساروں میں قدریں بہت بہتر ہیں، ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ریسرچ اور تحقیق کی طرف جاتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، نئی نئی دریافتیں کرتے ہیں، نئے سیارے دریافت کیے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 5-7 سال سے شاذ و نادر ہی کوئی تحقیق، کوئی ایجاد، کوئی دریافت ایسی ہے جو کسی مسلمان سے منسوب ہو۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ بجلی کے کمکمے، یہ پنکھے، یہ ٹیلی ویژن جو لگا ہوا ہے، یہ چپ، یہ ایکس رے کی مشین، یہ فاؤنٹن پین، یہ سکہ گھڑنے والی پینسل، موٹر سائیکل، موٹر کار، ریلوے انجن، راکٹ، کوئی آپ چیز لے لیں، بجلی، ایئر کنڈیشنر، ریڈیو، بندوق، مارنے کے ہتھیار بھی، ہوائی جہاز، کوئی اوپن ہارٹ سرجری، پینسلین، اینٹی بایوٹکس، تو ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں آگے نکل گئی ہے، اور لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مختلف ہے ہم سے تو وہ ضرور غلط ہوگا۔